بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے پہ گزار دو۔ نفرتوں کے شہر میں چلاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ غرور کس بات پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ جواب: بیر کا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ لہجے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے ہیں۔ وہ آپ کے پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے، اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ لوگ آپ سے صرف اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے۔ لہٰذا ان لمحات میں مایوس ہونے کے بجائے صبر کریں، نماز اور دعا کے ذریعے رب کے قریب ہو اور ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس وقت مشکل وقت میں نکل گیا وہ سخی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والے دکھ ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات پہ بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلیمیٹ، اور اگر کسی سے اختلافات کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔
جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بنا ادھورا ہے۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ زندگی میں خوشیوں کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسرے کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہو۔ جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بیوی سے ہنسنا مسکرانا، اسی غلطیوں پر معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا، اس کو باہر سیر و تفریح پر لے جانا، اس کو جیب خرچ دے کر حساب مت لینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ نماز اشراق پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرے کا ثواب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ جنت کا خزانہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ کہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھی حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لحاظ اور عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تہذیب۔ وہ کام کرو جس میں تم خوش ہو، نہ کہ دنیا۔